کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم احتیاط کرتے ہیں کچھ مرض میں امراض میں، کیا یہ احتیاط کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہو، لگنے والی بیماری ہو، تو کیا اس سے احتیاط کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کیوں احتیاط کریں؟ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ مالک ہے، بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یعنی یہ میں سوال کا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے. ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ذریعے ہوتی ہے. پورا نظام دنیا کا ایسے ہی چل رہا ہے. بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، بادلوں کے بغیر بارش نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے شادی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے. شادی کے بغیر تو میاں بیوی کے تعلق کے بغیر تو اولاد نہیں ہوتی ہے وغیرہ. ہر چیز، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. اگر پیاس واقعی لگی ہے تو پانی پیے بغیر تو پیاس نہیں بجھتی ہے. تو یہ دارالاسباب ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ یہاں ہر چیز سبب کے تحت ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر اس طرح کے مغالطے، اس طرح کی کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں. تو بیماریوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا امیون سسٹم جو اندر کا ہے، جو ایک سبب ہے، وہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں. اور بائی دا وے یہ وائرسز جو ہیں ہر وقت بیکٹیریاز انسان کو ہر وقت اس پہ حملہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اندر کا جو قوت مدافعت، جو امیون سسٹم ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو فائٹ بیک کرتا رہتا ہے، وہ اس سے لڑتا رہتا ہے. اور اس لیے یہ وائرسز، یہ بیکٹیریاز جو ہیں ہمارے اوپر اثر انداز اتنی جلدی نہیں ہوتے. لیکن مثال کے طور پہ میں ایک سبب بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا سبب ہو جائے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہے، اس کا امیون سسٹم بہت ویک ہو چکا ہے، تو اب یہ وائرسز، یہ بیکٹیریاز اس پہ حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اور انسان بیمار ہو جائے. تو ایک نظام بنا. اسی طریقے سے جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی ہیں، لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، زکام ہو گیا، کووڈ ہو گیا، اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں، تو یہ اس کے وائرسز ہیں، وائرل بیماریاں ہیں. تو ان کے وائرسز بھی اٹیک کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مومنٹ ہو کہ وہ وائرسز کامیاب ہو جائیں. تو ہمارا کام کیا ہے کرنے کا؟ ہمارا کام یہ ہے کرنے کا کہ ہم اسباب لیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب لیں. قرآن میں، سیرت مبارکہ میں بے تحاشا واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اسباب لیں. مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا. صلاۃ الخوف کیا ہے؟ کہ جنگ کی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کے 2 گروپس بن جائیں. ایک گروپ اور سفر میں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو ایک گروپ جماعت کی نماز میں 1 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے، اور جب 1 رکعت ہو جائے تو یہ گروپ جو دوسرا گروپ ہے وہ حفاظت کریں، سبب لیں، حفاظت کریں. جب یہ 1 رکعت ہو جائے تو یہ گروپ حفاظت پر چلا جائے اور دوسرا گروپ آ کے دوسری رکعت پڑھے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی نے تو 2 رکعت پڑھا دی، انہوں نے سلام پھیر دیا. اب ان دونوں کی 1 رکعت باقی ہے. اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے فقہا کے درمیان کہ یہ دونوں اپنی 1 رکعت پوری کیسے کریں. لیکن بتانے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروپ حفاظت کریں. ورنہ یہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، میں حفاظت جو ہے فرشتوں کے ذریعے تمہاری کرا دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں اسباب لیے جائیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ سبب لیں. جہاں ہم دیکھیں کہ بیماری
ہے ایسی بیماری جو کنٹیجس ہے، جو لگنے والی بیماری ہے، وہاں جانے سے اجتناب کریں. جو شخص بیمار ہے اس سے وقتی طور پہ میل جول سے اجتناب کریں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ملاقات کر لی جائے. نمبر 1. لیکن دوسری چیز کہ ہم تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدویٰ، لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. کچھ اونٹوں کو کوئی بیماری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کو، جو صحت مند اونٹ ہیں، ان سے الگ رکھو. تو یہ 2 طرح کی احادیث ہیں، یعنی اسباب لینے والی بھی اور ساتھ میں لا عدویٰ کہ لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کو آپ کیسے موازنہ کریں گے؟ ان کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ جو لا عدویٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو ہر ایک کی تقدیر ہے اور ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. ہم پورے اسباب لے لیں لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ بیماری لگے گی. ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کووڈ بہت جب اپنے پیک پر تھا، ہم اوائڈ کر رہے تھے، آئسولیٹ کر رہے تھے، الگ رہ رہے تھے، لیکن کوئی ایک موقع ہوا جہاں کسی سے ملاقات ہو گئی اور اس کو وہ اے سمٹومیٹک تھا، اس کے اندر سمٹمز نہیں تھے لیکن اس کو کووڈ تھا، تو ہم سمجھے کہ وہ ٹھیک ہے، ہماری اس سے ملاقات ہوئی، اس کو سمٹمز نہیں تھے لیکن اس کے اوپر وائرس تھا، وہ ٹرانسفر ہو گیا اور ہم بیمار ہو گئے. ہم نے باقی ساری دنیا سے ملاقات نہیں کر رہے اور اس سے ملاقات کی یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو کووڈ نہیں ہے، اور سبحان اللہ ہمیں کووڈ ہو گیا. یعنی تقدیر میں لکھا تھا کووڈ ہونا، ہم نے پورے اسباب لیے پھر بھی ہو گیا. تو یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے. تو اسباب لینے ہیں لیکن اگر ہو جائے قدر اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کسی کو بلیم نہ کرتے پھریں کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا، میرے بچے تمہارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو زکام تھا اس لیے میرے بچوں کو بھی لگ گیا، تم نے اپنے بچوں کو اندر کیوں نہیں رکھا، ان کو بلیم کرنا شروع کر دیں، ان سے ناراض ہونا شروع کر دیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ ہونا تھا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، وہ بیماری لکھی تھی، وہ بچوں کی بیماری لکھی تھی. یہی تو ہے تقدیر پر ایمان. تو یہ ہے بیلنس. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا میرے بھائی کہ اسباب لینا بالکل توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب لیں، لیکن اسباب لینے کے بعد اگر بیمار ہو جائیں، اس کے باوجود بیمار ہو جائیں تو پلیز کسی پہ بلیم نہ کریں. یہ تقدیر ہے، اللہ مالک ہے. یہی توکل ہوتا ہے نا، اللہ مالک ہے، ہو گئے، اللہ کی مرضی، اب اس کا علاج کریں. یہ بھی سبب ہے. لیکن علاج کے اندر بھی پھر بہت ساری تفصیل ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا، لیکن اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. کون سا علاج کرنا چاہیے، کون سا علاج کرنا لازم ہے، کون سا علاج کرنا سنت ہے، کون سا علاج اگر چھوڑ دیں تو وہ توکل کے منافی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یا سنت کے منافی نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے، لیکن علاج بھی ایک سبب ہے. لیکن ایک بس ٹپ آپ کو دیتا چلوں کہ علاج ویسا کرائیں کہ اس کے اندر تقریباً یعنی تجربے سے ثابت ہو کہ اس سے شفا ملتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں پہ تجربہ ہوا ہے اور طبیب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں موسٹ لائکلی شفا ہوگی. اور میک شور کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے مضر اثرات، اس کے نیگیٹو اثرات نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اینی وے یہ تو میرا ایک ایسی ریکمنڈیشن ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سبب کی دنیا میں رہیں لیکن اللہ کو بھی نہ بھولیں. جب علاج بھی کرائیں آپ دوائیاں لیجئے لیکن ساتھ میں دعا بھی کیجئے. دوا کے ساتھ دعا بھی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شافی الامراض، شفا دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ چاہیں گے تو جس کو اللہ چاہیں گے اس کو شفا ملے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسباب لیں. بالکل توکل کے خلاف نہیں ہے.